وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ مَسْحُ رُبْعِهَا فَرْضٌ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْبَشَرَةِ صَارَ كَالرَّأْسِ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ داڑھی کے مسح کے بارے میں مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ داڑھی کا مسح کتنا کیا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک چوتھائی داڑھی کا مسح کیا جائے گا، چوتھائی داڑھی کا مسح کیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو، جب داڑھی نہیں تھی تو وہ جگہ، وہ کھال چہرے میں شامل تھی، اور چہرے کا دھونا فرض ہے، تو اس کھال کا دھونا بھی فرض تھا۔ لیکن جب داڑھی آ گئی تو اس کھال کے دھونے کا حکم ختم ہو گیا، اس کھال کے دھونے کا حکم ختم ہو گیا۔ اب جو حکم لگے گا وہ بالوں پر لگے گا، اب جو حکم لگے گا وہ بالوں پر لگے گا داڑھی کے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں کے تعلق سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے سر کے اندر کہ چوتھائی سر کا مسح کیا جائے، چوتھائی سر کا مسح کیا جائے، لہذا داڑھی کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا اور چوتھائی داڑھی کا مسح کیا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ کھال کو دھونے کا حکم تھا، وہ ختم ہو گیا، تو اب یہ سر کی طرح ہو گیا، یہ اب سر کی طرح ہو گیا، لہذا جو سر کا حکم ہے وہی یہاں لگا دیا جائے گا۔ ترجمے سے ملاؤ۔ وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور بہرحال داڑھی تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک مسح ربعها فرض، اس کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہ ان کا مسئلہ ہوا۔ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْبَشَرَةِ، اس لیے کہ جب ساقط ہو گیا غسل ما، اس چیز کا دھونا، تحتہا من البشرۃ، جو داڑھی کے نیچے ہے یعنی کھال، تو جب ساقط ہو گیا اس کھال کا دھونا، اس کھال کو دھونے کا حکم ساقط ہو گیا جو داڑھی کے نیچے ہے، صار کالرأس، تو یہ سر کی طرح ہو گیا، صار کالرأس، یعنی جو حصہ داڑھی کے نیچے ہے اب یہ سر کی طرح ہو گیا۔ جب سر کی طرح ہو گیا تو سر کا جو حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول آ رہا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ پوری داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو، جو کھال ہے اس کو دھونے کا حکم تو ساقط ہو گیا، اس کو دھونے کا حکم تو ساقط ہو گیا، اور اس کھال کا دھونا، پورے چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کی جگہ داڑھی نے لے لی، تو جو دھونے میں مکمل دھونے کا حکم تھا مکمل چہرے کو، اسی طرح اب مکمل داڑھی پر مسح کا حکم ہوگا۔ دیکھو، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مَسْحُ كُلِّهَا فَرْضٌ، اور امام ابو یوسف کے نزدیک مکمل داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے، لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْبَشَرَةِ، اس لیے کہ جب ساقط ہو گیا اس کو دھونے کا حکم، کس کو؟ اس کھال کو دھونے کا حکم، تحتہا، جو داڑھی کے نیچے ہے، اقیم مسحها، تو داڑھی کا مسح کرنا مقام غسل ما تحتہا، داڑھی کے ماتحت کے دھونے کے حکم میں ہو گیا۔ تو داڑھی کے نیچے جو کھال ہے اس کو دھونے کا جو حکم تھا وہی حکم اب اس پر مسح کا ہو گیا، یہ اس کے قائم مقام ہو، اقیمہ، قائم مقام ہو گیا اس پر مسح کرنا، داڑھی پر مسح کرنا، داڑھی کے نیچے کی کھال کو دھونے کے، داڑھی کے نیچے کی کھال کو دھونے کے، مقام غسل ما، اس چیز کو دھونے کے قائم مقام، تحتہا، جو داڑھی کے نیچے۔ فیفرض مسح الکل، تو مکمل داڑھی کا مسح فرض قرار دیا جائے گا، فرض ہوگا، بخلاف الرأس، برخلاف سر کے، یعنی پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے،
فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَارِيًا عَنِ الشَّعْرِ لَا يَجِبُ غَسْلُ كُلِّهِ وَلَا مَسْحُ كُلِّهِ۔ اب یہ جواب دیا جا رہا ہے پہلے قول کے قیاس کا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کس پر قیاس کیا تھا؟ سر پر قیاس کیا تھا کہ جو سر کا حکم ہے وہی داڑھی کو دے دیا جائے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سر اور داڑھی کا حکم ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر کے بارے میں تو یہ حکم ہے چاہے اس پر بال ہوں یا نہ ہوں، بال ہوں یا نہ ہوں، مکمل سر کا مسح فرض نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ یہ حکم داڑھی میں نہیں ہے، کیونکہ داڑھی میں تو اگر بال نہ ہو تو پھر تو مکمل دھوئے گا، پورے چہرے کو دھوئے گا، تو وہ تو بال آنے کے بعد پھر الگ سے حکم لگایا جا رہا ہے، لہذا داڑھی کو سر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ بخلاف الراسی، برخلاف سر کے مسح کے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَارِيًا عَنِ الشَّعْرِ، اس لیے کہ جب وہ سر خالی ہو بالوں سے، لا یجب غسل کلہ، تو مکمل کو دھونا ضروری نہیں ہوتا، ولا مسح کلہ، اور نہ مکمل پر مسح کرنا ضروری ہوتا۔ تو داڑھی والا مسئلہ الگ ہے، سر کا مسئلہ الگ ہے۔ وقد ذکر، اور ذکر کیا گیا ہے، ان المراد بالربع ربع ما یلاقی بشرۃ الوجہ، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ربع چوتھائی حصہ داڑھی کا مسح کیا جائے گا وہ کون سا حصہ ہوگا؟ داڑھی کا کون سا حصہ ہے وہ چوتھائی جس پر مسح کیا جائے گا؟ بھئی سر کے حصے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پیشانی سے اوپر والا جو حصہ ہے اس پر مسح کرنا فرض ہے، تو یہاں کون سے حصے پر یہ فرض ہے، کون سا مراد ہے؟ تو مراد وہ حصہ ہے جو کھال سے ملا ہوا ہے، جو کھال سے ملا، چہرے کی کھال سے جو ملا ہوا ہے، جو نیچے لٹکی ہوئی ہے داڑھی، ایسا نہیں کہ نیچے جا کے وہاں سے چوتھائی پہ مسح کر دیا، بلکہ جو کھال سے لی ہوئی۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ مراد ربع سے ربع ما یلاقی، اس حصے کا ربع ہے، یلاقی بشرۃ الوجہ، داڑھی کے اس چوتھائی، داڑھی کا وہ چوتھائی حصہ مراد ہے جو ملا ہوا ہے چہرے کی کھال سے۔ اذ لا یجب ایصال الماء الی ما استرسل من الذقن، اس لیے کہ واجب نہیں ہے پانی کا پہنچانا الی ما، اس حصے تک، داڑھی کے اس حصے تک جو لٹکا ہوا ہے، من الذقن، ٹھوڑی سے نیچے، ٹھوڑی سے جو نیچے لٹکا ہوا ہے داڑھی کا حصہ، وہاں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ تو جب وہاں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے تو اس والے حصے پر مسح کرنا ضروری ہوگا جو کھال سے ملا ہوا ہے۔ خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ الرحمہ کے برخلاف، کذا فی الایضاح، اسی طرح ایضاح میں ہے۔ وفی اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی دو روایتوں میں سے مشہور روایت میں، ایک تو ابھی اوپر گئی وہ مشہور روایت نہیں ہے، مشہور روایت یہ آ رہی ہے، مسح ما یستر البشرۃ، اس چیز کا مسح، اس حصے کا مسح، داڑھی کے اس حصے کا مسح کرنا فرض ہے، یستر البشرۃ، جو کھال کو چھپا لے، جس حصے نے کھال کو چھپا رکھا ہے بس اس کا مسح کرنا فرض ہے، یہ چوتھائی والا مسئلہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے، مختار اور پسندیدہ قول ہے، کذا فی شرح الجامع الصغیر، اسی طرح شرح جامع الصغیر میں ہے، لقاضی خان، قاضی خان کی کتاب شرح جامع الصغیر میں اسی طرح ہے۔ وَإِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ، اور جب سر کا مسح کر لے، ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ، پھر بال منڈا دے، لَا يَجِبُ الْإِعَادَةُ، تو اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سر کا مسح کر لیا، ہم وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے سر کا مسح بھی کیا، اب سر کا مسح کرنے کے بعد بال منڈا دیے، تو مسح تو بالوں پہ کیا تھا اور بال چلے گئے،
تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے مسح کریں، ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ سے مسح کریں، سمجھ رہے ہو؟ وَكَذَا إِذَا تَوَضَّأَ ثُمَّ قَصَّ الْأَظْفَارَ، اور اسی طرح جب وضو کر لیا پھر ناخن کٹا لیے، وضو کیا تو پھر ناخن کٹا لیا۔ اب کوئی یہ سوچ لے یار ناخنوں کا وضو کیا تھا وہ تو کٹ گئے، ان کا وضو نہیں رہا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ وضو باقی رہے گا۔ دیکھو ایک مرتبہ ترجمہ، وَأَمَّا اللِّحْيَةُ، بہرحال داڑھی، فَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ مَسْحُ رُبْعِهَا فَرْضٌ، تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کے چوتھائی کا مسح کرنا فرض ہے، لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْبَشَرَةِ، اس لیے کہ جب ساقط ہو گیا اس کھال کو دھونے کا حکم جو داڑھی کے نیچے ہے، صَارَ كَالرَّأْسِ، تو وہ حصہ سر کی طرح ہو گیا۔ وَعِندَ أَبِي يُوسُفَ مَسْحُ كُلِّهَا فَرْضٌ، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک مکمل داڑھی کا مسح فرض ہے، لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا، اس لیے کہ جب ساقط ہو گیا اس کھال کو دھونے کا حکم ما تحتها، جو داڑھی کے نیچے ہے، اُقِیمَ مَسْحُهَا مَقَامَ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا، تو قائم مقام ہو گیا اس کا مسح کرنا اس کے ماتحت کھال کے دھونے کے، فَيُفْرَضُ مَسْحُ الْكُلِّ، تو مکمل کا مسح فرض ہوگا، بخلاف الرأس، برخلاف سر کے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَارِيًا، کیونکہ جب وہ کھلا ہوا ہو، عن الشعر، بالوں سے، خالی ہو بالوں سے، لا يجب غسل كلہ، تو اس کے مکمل کو دھونا ضروری نہیں ہوتا، ولا مسح كلہ، اور نہ مکمل سر پر مسح کرنا ضروری ہوتا۔ وقد ذکر، اور ذکر کیا گیا ہے، ان المراد بالربع، کہ مراد چوتھائی سے، ربع ما یلاقی بشرۃ الوجہ، اس داڑھی کے اس حصے کا چوتھائی ہے جو ملا ہوا ہو چہرے کی کھال سے، اذ لا یجب ایصال الماء، اس لیے کہ ضروری نہیں ہوتا پانی کو پہنچانا، الی ما، اس حصے تک، استرسل، جو لٹکا ہوا ہو، من الذقن، ٹھوڑی سے، خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ الرحمہ کے برخلاف، کذا فی الایضاح، اسی طرح ایضاح میں ہے، وفی اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے دو روایتوں میں سے مشہور کے اندر، مسح ما، اس چیز کا مسح کرنا ہے، یستر البشرۃ، جو چھپا لے کھال کو، داڑھی کے اس حصے کا مسح کرنا فرض ہے جو چھپا لے کھال کو، وہو الاصح المختار، اور یہی زیادہ صحیح اور زیادہ پسندیدہ قول ہے، کذا فی شرح الجامع الصغیر لقاضی خان، اور اسی طرح قاضی خان کی شرح جامع الصغیر میں ذکر کیا گیا ہے، وَإِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ، اور جب اس نے سر کا مسح کیا، ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ، پھر بالوں کو منڈا دیا، لا يجب الإعادة، تو اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، مسح دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے، وَكَذَا إِذَا تَوَضَّأَ ثُمَّ قَصَّ الْأَظْفَارَ، اور اسی طرح جب وضو کیا پھر اس نے ناخن کٹا لیے، جب بھی دوبارہ ہاتھوں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔